الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ان ہنگامی حالات میں اس طرح سے تشریف لائے ذکر امام سننے کے لیے۔ بہت شکر گزار ہوں۔ آپ میں سے کچھ ہیں جو میرے ساتھ پہلے دن سے ہیں، کچھ ہیں جو نئے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ذکر امام ہے، آپ سب لوگ یقیناً۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل ایک یقینی بات ہے کہ ایک عجیب و غریب طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت دنیا میں۔ ہم میں سے تقریباً بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی براہ راست اس وبا سے افیکٹڈ ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور یقیناً ہر ایک کسی نہ کسی کو جانتا ہے جس کے خاندان میں اموات ہوئی ہیں۔ میری طرف سے تہہ دل سے تعزیت قبول کیجیے اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ ایک بار نعرہ صلوات پلیز مجھے دے دیں۔ پچھلا میرا سیشن جو ہے وہ قرۃ عین رسول اللہ کے نام کے حوالے سے تھا۔ میری ماں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگلا جو ہے وہ امیر المومنین کے اوپر ہونا چاہیے، تو اس دفعہ میں نے کچھ آیات منتخب کی ہیں قرآن میں سے۔ 114 سوروں میں سے یقیناً ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ سورہ، کوئی نہ کوئی آیت یقیناً فیوریٹ ہوگی۔ میرا جو فیوریٹ ترین سورہ ہے وہ ہے سورہ نجم، سورہ نمبر 53۔ وہاں سے کچھ امیر المومنین کی شان میں کچھ کوشش کروں گا آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں۔ پہلے آپ کو اپنی ٹیم سے انٹروڈیوس کرا دوں۔ کیمرے پہ ہیں ریحان، میرے چھوٹے بھائی شمس، میرا بھتیجا یاسوب، تھینک یو بیٹا، میرے ماموں، حالانکہ ہم ہر بار جو ہے نا لاسٹ ٹائم بھی علیل تھے، اس دفعہ پھر طبیعت کی خرابی کے باوجود آ گئے ہیں۔ میرے ماموں نسیم ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، وہی ماموں ہیں، سب ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنے بارے میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں کہ میرا نام مونس رضوی ہے، اور میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ تو آئیے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اماں اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جد امام حسن و حسین، صاحب معراج مدینۃ العلم، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سیشن تقریباً اپروکسیمیٹلی 45 منٹس ہو سکتا ہے، اس سے پہلے میں کر دوں ختم۔ ہمیشہ کی طرح سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلے میں کچھ فضائل بیان ہوں گے اہل بیت کے، دوسرے میں مستقل کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک ایسا نیگیٹو سمبل پیش کرتا رہوں تاکہ آپ کو آگاہی رہے کہ کیا چیز ہے۔ جیسے کہ میں نے اگلے سیشن میں سیکنڈ پارٹ میں عرض کروں گا۔ تیسرے پارٹ میں کویشچن آنسر ہے۔ میرے بچوں کو اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں۔ تو امیر المومنین کہ یہ کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین اگر کوئی ڈسکشن ہے تو مولا کائنات کے اوپر ہے، اس لیے کہ امام کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو فضیلت سے خالی نہ ہو۔ اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا تھا اس وقت کے لوگوں کے حساب سے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کوئی نہ کوئی ہائر پاور موجود ہے جو کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب میں مثال پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ان کو 9 معجزات عطا کیے تھے، لیکن جو اس میں سے جو معجزات جو خاص ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو عصا عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی باری آئی تھی تو اس زمانے میں جو ہے وہ طب کا بہت زیادہ رواج تھا،
لوگ اپنے آپ کو میڈیسن میں بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے، تو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بخشی تھی. شفا بھی وہ شفا جو کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک حیران کر دینے والی بات تھی. مثال کے طور پہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اس وقت کے جاہل عرب، وہ جو دور ہے وہ دور جہالت کہلاتا ہے میرے بچوں، یاد رکھنا. تو اس وقت کے جاہل عرب جو ہیں دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ناز کرتے تھے اپنی. پہلی، اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی ملٹری کمانڈر، بہت بڑا شمشیر زن سمجھتے تھے، اور دوسرا اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے. جو معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں عطا کیا، اس معجزے کا نام ہے علی ابن ابی طالب. آئیے ذرا دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے دونوں عربوں کے دونوں جو اپنے آپ کو ہنرمند سمجھتے تھے اس کی اصلیت. ہسٹری میں، صرف اور صرف عرب ہسٹری میں نہیں، انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا ملٹری کمانڈر اگر میں کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کیا نام آئے گا؟ الیگزینڈر؟ نو. جولیس سیزر؟ نیپولین؟ سب سے بڑا ملٹری کمانڈر جو کہ تمام تر ملٹری ہسٹورینز کی ایکسیپٹڈ ہے کہ اس سے سب سے بڑا ملٹری کمانڈر اور جنرل تھا، اس کا نام ہے سبوتائی. یہ ملٹری کمانڈر تھا چنگیز خان کا، اور چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے بیٹے اوگڈائی خان کا. آئیے ذرا سبوتائی کو دیکھیں. 73 ایئرز عمر پائی اس نے، سبوتائی نے 73 ایئرز میں تقریباً لگ بھگ 20 بڑے بڑے ملٹری کیمپینز میں انوالو رہا 73 ایئرز میں. لیکن ان کیمپینز میں کیا سبوتائی کو شکست ہوئی؟ کیا سبوتائی نے قدم پیچھے ہٹایا؟ جنگی حکمت عملی کے تھرو ہی صحیح، کیا قدم پیچھے ہٹایا؟ کیا سبوتائی نے لوٹ کا مال جمع کیا، جس کو کہ مال غنیمت کہا جاتا ہے؟ جمع کیا. کیا سبوتائی کے ہاتھوں بے گناہ لوگ قتل ہوئے؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو کہ بالکل جنگ کا حصہ بھی نہیں تھے، بے گناہ لوگ قتل ہوئے. کیا سبوتائی نے کبھی کوئی جنگ اکیلے لڑ کے فتح کی؟ اس کے برعکس یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسیپٹڈ، سب سے بڑا ملٹری کمانڈر ہے. آئیے ذرا مولا کی طرف دیکھتے ہیں. ایک دفعہ مجھے سلوات پڑھ کے دیکھیے. امیر المومنین علیہ السلام. عصائے رسول اللہ. 60 ایئرز ایج تھی ٹوٹل. 60 ایئرز میں پہلے دوسرے تیسرے خلفاء کے زمانے میں کبھی تلوار نہیں کھینچی. 25 سال کا عرصہ اس میں سے نکال دیجئے، باقی بچے 35 سال، یعنی کہ لگ بھگ تقریباً سبوتائی سے آدھی عمر. اس 35 سال کے قلیل عرصے میں تقریباً چھوٹی بڑی 20 ملٹری کیمپینز میں امیر المومنین شامل رہے، جس میں سے کہ 7 کلاسک مولا کی جنگیں ہیں. کیا مولا نے کبھی کہیں شکست کھائی؟ مولا نے کبھی کہیں شکست نہیں کھائی. کیا امام کبھی چاہے جنگی حکمت عملی صحیح ایک قدم بھی کبھی جنگ سے پیچھے ہٹایا؟ کبھی نہیں ہٹایا. جہاں مولا کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، صرف اور صرف اس سے جنگ کی جو کہ جنگ پہ آ گیا ان کے سامنے مقابلے میں، بلکہ کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. کیا مولا نے کبھی لوٹ کا مال جمع کیا؟ کبھی نہیں کیا. کیا امیر کے ہاتھ سے کبھی کوئی بے گناہ قتل ہوا؟ کبھی نہیں قتل ہوا. کیا مولا نے اکیلے لڑکے پوری آرمیز کے خلاف جنگیں فتح کی؟ تو پھر سب سے بڑا ملٹری کمانڈر کون ہے دنیا کا؟
یہ جاہل بدو آخر کس چیز پہ ناز کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ہیں ہی نہیں کسی گنتی میں، انسانی تاریخ کی کسی گنتی میں نہیں. ایک بار صلوات پڑھیے گا. امیر المومنین، جو جاہل بدو جو اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتے تھے، آئیے ذرا مولا کی شاعری پہ ذرا ایک طرف ایک نظر ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے اشعار پڑھ دوں گا، بعد میں پھر اس کی طرف جاؤں گا. الہی، میرے ساتھ ساتھ گنتے رہیے گا تو پھر ذرا سا مجھے مومنٹم رہے گا میرے ساتھ. امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک اشعار میں کچھ ٹکڑے میں، نسیم اب یہاں جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، مولا تذکرہ فرما رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جسم کا حصہ ہوتے ہوئے بھی جسم کے حصے سے باہر ہیں. جیسے کہ روح انسانی جسم کا حصہ ہے، انسانی جسم اس کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا، پھر بھی جسم کے مکانیت سے باہر ہے. مولا نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. قلب کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو دل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں دل مراد نہیں ہے. اس کا ہے قلب کا مطلب ہے سینٹر. جیسے کہ ایک اور مثال میں پیش کروں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری سے نوازا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ میرے قلب کو وسیع کر دے، اس لیے کہ علم بھی ہے، اللہ کی خلق ہے، اللہ نے خلق کیا علم کو. تو جب تک کہ سینٹر نیرو ہے علم سما نہیں سکتا اس کے اندر. یہ ایک چیز ہے جو کہ سینٹر، یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب والا سینے میں کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ایک قلب ایک چیز مولا فرما رہے ہیں. نفس ہم سب میں موجود ہے اور اس کے باوجود جسم کا مکانیت سے باہر ہے. عقل کو ہم میجر نہیں کر سکتے، اگر دیکھا جائے تو صرف نیورونز کی فائرنگ ہے، لیکن یہ کہ عقل ہے جسم کا حصہ لیکن جسم کا حصہ نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعری، مولا کی شاعری. الہی، میرے ساتھ ساتھ گنیے گا. قلب محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب. 3 و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرب بالذنوب. 6 و کیف حیلتی یا علام الغیوب یا غفار الذنوب یا کاشف القروب. اکفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد. آپ میں سے بہت حضرات میرے نمبر 9 کے سیشن میں موجود تھے. ہاں یقیناً. تو یہ دیکھیے کہ مولا نے 3 + 3 + 3 اس کا سیٹ اپ اپنے اشعار کا اس طرح سے کیا ہے کہ یہاں پہ آگے اگر ٹوٹل کیا جائے تو وہ بھی نمبر 9 ہی بنتا ہے. کیا انہوں نے یہ 9 نمبر اپنی وائف کی محبت میں کیا تھا؟ نہیں معلوم. اگر کیا بھی تھا تو ٹھیک ہے، وہ تو امام ہے. تو اب میں تھوڑا سا اس کے اشعار کی طرف جا رہا ہوں. قلب کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا. نفس سب کو معلوم ہے، عقل تو عقل ہے. اب یہ پہلا ٹکڑا ہے. اس کی وجہ سے جو زندگی کے اوپر جو روزمرہ کے جو ایفیکٹس ہو رہے ہیں لائف کے اوپر، اس کے سیکشن میں مولا فرما رہے ہیں وہ طاعتی قلیل. آبویسلی جاہل ہوگا تو وہ اطاعت کہاں سے کرے گا اللہ کی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ میری اطاعت جو ہے وہ قلیل ہے. وہ معصیتی کثیر. اگر نفس بے باک اگر بھاگ رہا ہے، نفس اگر انسان کے قابو میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوں گے. معصیتی کثیر، بہت زیادہ گناہ ہے اللہ کے لیے میرے. اگر عقل نہیں ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ روزمرہ کی زندگی پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ افیکٹ ہو رہا ہے. لسانی مقرب بالذنوب. بولے جا رہا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند آدمی سوچ کے بولتا ہے، بیوقوف آدمی بول کے سوچتا ہے.
لیکن اب آخری ٹکڑا بہت انٹرسٹنگ ہے. آخری ٹکڑے میں مولا فرما رہے ہیں یا علام الغیوب. تیسرے لاسٹ ٹکڑے میں علام الغیوب یعنی کہ اے غیب کو جاننے والے، یعنی کہ میں جو تیری اطاعت جو نافرمانی کر رہا ہوں اس کی وجہ سے جو فیوچر میں افیکٹس ہونے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے ان نام کو لے رہے ہیں. گناہ سے بخشنے کے لیے غفار الذنوب، اور جو میری زبان کی چلنے کی وجہ سے جو برائیاں مجھ تک آ رہی ہیں اور جو جس کرب میں مبتلا ہو رہا ہوں تو وہ ہے، اس کے لیے مولا فرما رہے ہیں کاشف القروب، اے کرب سے دور کرنے والے. اب ذرا سا ایک لمحے کے لیے اس کو نیومیریکلی ڈیفائن کریں کہ یہ مولا کیا فرما رہے ہیں. پہلا ٹکڑا چونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے تو اس کے ڈیجٹس، اس کے اعداد بنیں گے 9. جس وقت شیطان کو نکالا جا رہا تھا جنت سے تو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہر سمت سے حملہ کروں گا. سمتیں ہوتی ہیں 6، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. بیچ کا ٹکڑا جہاں پر تمام تر اپنی ناکامیابیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں انسان مبتلا ہے، اس کو اگر اعداد میں دیکھیں گے تو اس کے اعداد بنے 6. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا بخشش کا وسیلہ کون ہے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ نام ہے حسین ابن علی کا. اعداد ترتیب کے لحاظ سے حسین ابن علی کا نمبر ہے 3، تیسرے امام ہے. جو آخری ٹکڑا جہاں مغفرت کی بات ہو رہی ہے اس کے اعداد بنے 3. مولا کی ڈیپتھ دیکھیے شاعری کی. اب میرے ساتھ ساتھ سب جوڑیے گا، یہ 9 نمبر کا آپ کا ہے. پہلا ٹکڑا اعداد بنے 9 جہاں روحانیت کی بات ہو رہی ہے. دوسرا ٹکڑا جہاں پہ بات ہو رہی ہے اپنی ناکامیوں کی، اپنی امپرفیکشنز کی، اس کے اعداد بنے 6. 9 اور 6 15. آخری ٹکڑا جہاں پہ مغفرت کی، جہاں پہ اللہ سے رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے، جہاں وسیلے کی بات آئی، اس کے اعداد بنے 3. 15 اور 3 1 اور 8 یاد آیا؟ یہ ہے ڈیپتھ امام کی شاعری کی، جو کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا. یہ عرب اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں ریئلی؟ یہ ہے وہ معجزہ جو ان کے مولا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا اللہ نے. صلوات پڑھیے گا. آئیے آگے چلتے ہیں، امام کے بارے میں ذرا سا کچھ باتیں کریں. میرے بچوں، چاند کی کوئی لائٹ نہیں ہے، چاند کی ریفلیکشن ہے. سورج کے نور کی وجہ سے چاند چمک رہا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْرَقْتُ بِأَرْضِ نُورِ رَبِّهَا. جس دن حشر کا وقت ہوگا اس دن زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. رب العالمین کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، یہاں زمین کے رب کا تذکرہ ہے. جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے رب ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں آپ. بہرحال رب العالمین تو رب العالمین ہے، بالکل اسی طرح سے زمین کا بھی کوئی رب ہے. اب جا کے سمجھ میں آیا ابو تراب کے معنی کیا ہیں. آگے چلیں. زمین سے آگے چلیے، زمین سے آگے چلیے میرے ساتھ. قرآن میں نے آپ سے سامنے عرض کیا تھا، میں سورہ نجم سے پڑھوں گا. ایک لفظ ہے ماوا. ماوا کا مطلب ہے ریفیوج، پناہ گاہ. اس کا سمبل ہے سرکل. ماوا قرآن نے سورہ نجم میں کسی کے لیے کہا ہے رہنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے، زندگی کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جنت. اس سے بڑھ کے کوئی اور جگہ نہیں ہے. جس وقت کہا جا رہا ہے جنت المأوا، یعنی کہ وہ ریفیوج، وہ پناہ گاہ
کہ اس سے افضل پناہ گاہ کوئی نہیں ہے. یہ امیر المومنین کا ٹائٹل ہے, یہ صرف ٹائٹل ہے مولا کا, جنت الماوا. کیا ہوا میری بیٹا؟ آئیے آگے چلیے, اور آگے چلیے. ایک دفعہ مجھے سلوات پڑھ دیجیے گا. مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. سورہ نمبر 20, سورہ طٰہٰ. قرآن کے الفاظ, قرآن کی آیات قرآن کو موٹا کرنے کے لیے نہیں ہیں. ہر چیز میں, ہر واقعے میں, ہر ہسٹوریکل واقعے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا لیسن ہے جو کہ ہمارے لیے موجود ہے, ہدایت کے لیے. سورہ نمبر 20, سورہ طٰہٰ, اس میں وہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیزرٹ میں کھو گئے تھے. ایک بدو عرب کے لیے, ہمارے لیے تو ڈیزرٹ میں کھو جانا بہت آسان ہے, ایک بدو عرب کے لیے جو کہ رہتا ہی صحرا میں, اس کے لیے کھو جانا ایک عجیب سی بات ہے. رات میں کھو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے دور آگ دیکھی. سارا واقعہ سب آپ کو معلوم ہے سب. اور اس کے بعد جو ہے جب وہاں پہنچے تو آگے پھر اس کے بعد پھر انہیں پیغمبری عطا ہوئی. یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں آپ لوگ ڈیٹیل میں جا کے دیکھ لیجیے گا. شیخ ابراہیم القمی, انہوں نے بک لکھی تھی تفسیر القرآن کے نام سے, جو کہ تفسیر قمی کے نام سے مشہور ہے, اور وہ انتہائی آتھینٹک بک ہے مسلمانوں کے لیے. اس میں شیخ صاحب اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا. دیکھا یہ کہ ایک جھاڑی ہے جو کہ بظاہر جل رہی ہے, آگ کے شعلوں کی لپٹ میں ہے, لیکن جھاڑی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھاڑی کے قریب جا کے آگ کو اٹھانے کی کوشش کی, یا کسی ڈنڈی کو اٹھانے کی کوشش کی آگ کے لیے, تو وہ شعلے بھڑکے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپٹے. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. پھر دوبارہ یہی واقعہ ہوا, انہوں نے کوشش کی, وہ شعلے بھڑکے اور وہ ان کی طرف لپٹے اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. تیسری دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ موڑ کے جانے لگے, تو اس کے بعد پھر ان کو آواز آئی. یہ شیخ صاحب نے اس کو نقل کیا. تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. آپ سے ایک اور جھاڑی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ جھاڑی ہے سدرا کے مقام پر. وہ بھی جھاڑی ہے اسی طرح کی. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک لمحے کے لیے. ایک لفظ ہے انتہا. کوئی ہم میں سے کوئی اگر آرٹسٹ ہے, کوئی اگر کسی بھی پروفیشن میں ہے, خطاط ہی کر رہا ہے, کوئی بھی پروفیشن ہے, اس کی ایک اپر لمٹ ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ایک اپر لمٹ ہے, اور وہاں ہم اس کے آگے نہیں جا سکیں گے. وہ اپر لمٹ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن کسی بھی انسان کی پرسنل ایک اپر لمٹ ہوتی ہے, اور وہاں جا کے آدمی رک جاتا ہے. ایک اور لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, منتہا. منتہا وہ ہے جس کی کہ اپر لمٹ نہیں ہے. آئیے ذرا جھاڑی کی طرف چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے تاکہ ذہنوں میں کسی اور جھاڑی کا تذکرہ آئے. وہ جھاڑی سدرا کے مقام پر ہے, اور وہاں پر بھی ایک نور ہے, وہ نور المنتہا ہے. اب میں اگر دونوں کو ملاؤں تو ہو جائے گا سدرۃ المنتہا. یہ نام ٹائٹل امیر المومنین کا ہے, کسی اور کا نہیں. صلوات پڑھیے گا. تو میری ساری اسٹرینتھ, میری ساری طاقت میری خالہ آ گئیں.
میں ایک لمحے کے لیے ذرا سا رکوں گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. اچھا میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. تو میں آپ کے سامنے میں نے 3 امیر المومنین کا کچھ شاعری کا تذکرہ کیا, تھوڑی سی ان کی جنگی حالات کا تذکرہ کیا. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے 3 مختلف امیر المومنین کے ٹائٹلز رکھے. اب میں تقریباً کلوزنگ آرگیومنٹس پہ آ گیا ہوں. میں تقریباً ایک لمحے کے لیے اس ڈسکشن کو تھوڑی سی دیر کے لیے یہیں روک رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 17, سورہ نمبر اسراء. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. ذکر روک رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹوریکلی واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے. 61 ہجری کے بعد یزید فردر 3 سال زندہ رہا ہے. اس کے بعد جو شخص تخت پہ قابض ہوا ہے اس کا نام ہے مروان بن حکم. یہ وہ آدمی ہے جس کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ نے مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا. یہی وہ شخص ہے جو آپ لوگوں نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو دربار میں ولید نے بلایا تھا مدینے میں یزید کی بیعت کے لیے, تو یہی وہ آدمی تھا جو وہاں تخت پہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا تخت کے برابر میں, اور اس نے کہا تھا کہ حسین کا سر ابھی کاٹ لے ورنہ بعد میں تجھ کو نہیں ملے گا. یہی وہ شخص ہے. زیارت عاشورہ میں جس پہ اعلان ہے یہ یہی آدمی ہے مروان. یزید کے مرنے کے بعد یہ شخص جا کے تخت پہ قابض ہو گیا تھا. مروان کے بعد یہاں سے آل مروان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میرے بچوں یاد رکھنا, مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت پہ بیٹھا. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی, مسجد, جس کو کہ بیت المقدس کہا جاتا ہے. میرے بچوں مجھے تھوڑی سی تم دونوں کی ہیلپ چاہیے. یوشا بیٹا پلیز کھڑے ہو جاؤ. یاسر بیٹا پلیز کھڑے ہو جاؤ. تھینک یو. تھوڑی سی ہیلپ چاہیے. اب عبد الملک بن مروان جب تک تخت پہ بیٹھا رہا, اس کے زمانے میں اس ٹوٹی پھوٹی عمارت بیت المقدس کو اس کی توسیع کی گئی اور اس کو تعمیر کیا گیا. اب ایک لمحے کے لیے امیجن کر لیجئے کہ فار ایگزامپل یہ اگر دمشق ہے, ان کے حساب سے وہ کافی ڈسٹینس پر تھی وہ عبادت گاہ, تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا مسجد الاقصی. فزیکلی یعنی کہ وہ عمارت ڈسٹینس پہ تھی, یا تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے نام رکھا. تھینک یو بچوں, تھینک یو بیٹا. اور یا انہوں نے قرآن سے نکال کے رکھا. دیٹ از irrelevant. اگر کوئی صاحب اپنا نام محمد رکھ لیں تو محمد ہو نہیں جائیں گے وہ. بالکل اسی طرح سے مسجد الاقصی کا نام اگر مسجد الاقصی رکھ دیا جائے گا تو وہ قرآن سے وہ اس کو مسجد الاقصی سے قرآن کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اس دونوں چیزوں کو کنفیوز نہ کیجیے گا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. میں دوبارہ آتا ہوں اسی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. کہاں لے گیا؟ مسجد الحرام. اپنی یونیورس, اپنی کائنات کے ایک کونے سے آخری عبادت گاہ تک. مسجد الحرام سب کو معلوم ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مسجد الحرام کعبہ ہے. سب کو معلوم ہے کہ وہ کعبہ ہے. اس ڈسکشن کو ایک لمحے کے لیے میں یہی روکوں گا. میرے بھائی شمس نے ابھی حدیث قصہ پڑھی تھی. اہل بیت بہت ہی پرائیویٹ گیدرنگ ہے اہل البیت کے. وہاں ان کی باتیں جو ہیں وہ باہر آ جائیں وہ بہت مشکل سے ہوتا تھا. یہ آخر کون سا واقعہ ہے کہ بی بی نے خود حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو بلایا اور اس واقعے کی ڈیٹیلز بتائیں
کیوں؟ اس بات کو تھوڑا ایک لمحے کے لیے اور ذہن میں رکھیے گا. میں واپس جا رہا ہوں انہیں آیات کی طرف. ایک جب رسالت مآب جیسے کہ اللہ لے گیا، جب رسالت مآب معراج کی طرف چلے تو حضرت جبرائیل ساتھ ساتھ تھے. جرنی شروع ہو رہی ہے کعبے سے. ایک ایسا وقت آ گیا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایک لمحے ایک قدم بھی اگر میں یہاں سے آگے بڑھا لوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. وہ زرد آگ کے شعلے اتنی تپش رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے خاکی جسم کو جلا دیں. اس لیے حضرت موسیٰ قریب نہیں جا پا رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. آگ ان کو جلا نہیں سکتی کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں. تو آخر ایسی کیا چیز ہے جو کہ فرشتے کو پر جلائی دے رہی تھی؟ یہ وہ نور ہے، نور امیر المومنین کے کسی کے یہ ہے وہ سدرۃ المنتہا. اس کی اپر لمٹ نہیں ہے اس نور کی کہ وہ فرشتہ وہاں سے انٹر نہیں ہو پا رہا تھا. اب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو رات میں لے گیا. من المسجد الحرام، کعبے سے جرنی شروع ہوئی، الی المسجد الاقصی، دور کی اس آخری عبادت گاہ. وہ آخری عبادت گاہ کہاں ہے؟ وہاں ہے جہاں ابھی میں تذکرہ کر رہا ہوں. اور لے کے کیوں گیا؟ ابھی وہاں پہ آتا ہوں میں. ہمیشہ ہم لوگ یہ دعا دیتے ہیں کسی کو، اللہ سلامت رکھے، اللہ مبارک کرے، سب کچھ کرے، کاش ایسا ہو جائے، اللہ دعا قبول کر لے، اللہ ماحول میں برکت عطا فرمائے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد. جب یہاں سے لے کے کعبے سے لے کے گیا مسجد اقصی تک، اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس عبادت گاہ کے ماحول کو برکت بخشی ہے. ہم نے، ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے برکت بخشی، سوائے اس کے کہ وہ بی بی کا گھر ہو. ایک اور مثال عطا کرتا ہوں، پیش کر رہا ہوں ایک اور مثال. رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب یونیورس نہیں تھی، جب ستارے نہیں تھے، جب کائنات نہیں تھی، اس وقت ہم تھے اور ہم صفیں باندھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ صفیں بندھ رہی ہیں؟ یہاں فرشتے بھی نہیں ہیں. تو یہ وہی بی بی کا گھر ہے جہاں سے جرنی شروع ہوئی ہے کعبے سے، اور اس آخری عبادت گاہ بی بی کی کہاں تک پہنچ رہی ہے. فائیو منٹس اور لوں، 5 منٹس اور لے لوں گا بس. امیر المومنین کا تذکرہ ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو. اچھا جی، اچھا میں ضرور، ٹھیک ہے، ایک بار نعرہ صلوات پڑھیے گا. اچھا تو مولائے کائنات کا تذکرہ، مولائے کائنات کا سب سے بڑی مولا کی فضیلت، آخر ایسی کون سی مولا کی فضیلتیں کوئی گن نہیں سکتا ہے. آخر ایسی کون سی ایک فضیلت ہے جس کا کہ قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ مولا اگر خود ہوتے تو یہی کہتے کہ یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. وہی ایک اسپیشل میسج ہے جو کہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اپنے انبیاء تک پہنچ رہا ہے، لیکن بیچ کا میسنجر جو ہے وہ معصوم ہے. اور اس کے معصوم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہی میں کہیں ہم لوگ اگر بات کریں گے تو آگے پیچھے کچھ نہ کچھ الفاظ ہو جاتے ہیں. بیچ کا میسنجر حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب رسول اللہ جرنی پہ چل چکے ہیں، اس عبادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں جس کے کہ ماحول کو اللہ نے برکت بخشی ہے.
सिदरतुल मुंतहा पे आके हज़रत जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया। जनाब रिसालत माप का नूर तो बहरहाल जनाब रिसालत माप का चप्पलें पहने पहने सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस कर गए। अब ये प्राइवेट क्वार्टर है, अब यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो फरिश्ता भी नहीं है। मैं तो कुरान के इस वक्त आयात नहीं पढ़ूँगा, वक्त कम रह गया, लेकिन बस थोड़ा सा उसको चलता चलूँ साथ साथ कि सूरह नजम में फिर वो बहुत ही डिटेल में बारीक तरीन क़िस्से लिखे हुए हैं कि वो पहले बुलंदी पर था, फिर वो सामने आ खड़ा हुआ, फिर 2 कमान से कम फासला रह गया, तकरीबन 2 कमान का 6 फीट का तकरीबन फासला करने। इसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई। वही किस, वहाँ था ही कौन? वहाँ फरिश्ता तो था ही नहीं। जब वहाँ फरिश्ता था ही नहीं तो वो कौन सी ऐसी ज़ात, ऐसी पाक ज़ात थी जो कि उस प्राइवेट क्वार्टर्स में मौजूद थी, जिसने कि अल्लाह की वही रसूल अल्लाह को अल्लाह के बंदे तक पहुँचाई? क्या कोई और डाउट है कि वहाँ कौन था? इसीलिए कहा जाता है, ये आखिरी जुमला इसीलिए कहा जाता है कि जिस वक्त मेराज रसूलुल्लाह को हुई थी और रसूलुल्लाह शाह सुबह के वक्त जब बैठे थे मस्जिद नबवी में मदीने में, तो इससे पहले कि रिसालत माप खिताब शुरू करें, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कि रात के वाक़यात आप बताएंगे या मैं बताऊं? तो कोई ना कोई तो था। ये सबसे बड़ी मौला की फ़जीलत अगर है मेरे नज़र में तो ये है। अच्छा, दूसरे सेक्शन में मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि किसी न किसी एक नेगेटिव सिंबल आपके सामने रखता रहूँ ताकि कुछ ना कुछ आगाही रहे, आपके जहनों में महफूज रहे बात को कि बराबर में बैठा हुआ हो तो मोमिन नहीं हो सकता है। सूरह काफिरून मुनाफिकून हमारे सामने है, खुली हुई किताब, बिल्कुल खुली हुई सूरह है। पॉजिटिव सिंबल्स में हम कह सकते हैं जैसे कि पंजा एक पॉजिटिव सिंबल है। मैंने कुछ आपके सामने नेगेटिव सिंबल्स भी रखे हैं। आज एक और नेगेटिव सिंबल आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ी सी कुछ वही मैं कह रहा था कि जैसे मिस नहीं है प्रिपरेशन इस तरह से हो सकी। ये देखिए, ये वो सुतून है जो रसूलुल्लाह ने बनवाया था, जिसको के कंकरियाँ मारी जाती थी। ये वो शक्ल है। रिसालत माब खुद ज़िंदा थे, जो शक्ल कहते बन जाती। सुतून को चाहे गोल कर देते, चाहे लंबा करवा देते, छोटा करवा देते, टॉप जैसा रखवाते वैसे ही हो जाता, लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह ने ये ख़ास शक्ल रखवाई। इसकी क्या वजह है? इंतहाई अफसोस के साथ हमारे आज के हुक्मरानों ने इस चीज़ को तोड़ के वहाँ जो है दीवारें बना दी हैं, उस शक्ल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप ज़रा इस शक्ल को अगर जहन में रखें अपने, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये शक्ल सारी दुनिया में हर जगह मौजूद है। आजकल अगर आप देखिए तो ये शक्ल जो है चौरंगियों वगैरह के ऊपर रख दी गई है और उसके ऊपर अल्लाह के नाम लिख दिए गए हैं तरह तरह के। नजासत को 7 समंदरों में भी धो दीजिए, नजासत कभी पाक नहीं हो सकती, उसके ऊपर चाहे जो नाम लिख दीजिए। तो आप लोग ज़रा से इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये शक्ल जो है, ये इमेज जो है, ये रसूलुल्लाह ने बनवाया था, इसको तोड़ा गया है और अब उसको पाक और ताहिर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को अपने जहनों में महफूज रखिएगा बस। जी मैम जी जी बहुत तो यहाँ पे आके मेरे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। मुझे एक दफ़ा सलवात से सहारा दे दीजिए। उम्मीद है कि मैंने 40 मिनट लिए आपके। उम्मीद है कि आप लोगों का ज़रा सा कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Q&A की तरफ चलते हैं। कोई बेटा कोई सवाल है? मेरे बच्चों को सवाल है, अगर जवाब दे सकूँगा तो हाजिर हूँ मैं। मेरे बच्चों एनीबडी कोई सवाल किसी के जहन में है, मैं किसी चीज़ का जवाब दे सकूँ तो? जी बेटा मुस्लिम फरमाइए।
جی بیٹا فرمائیے. بلیک اینڈ وائٹ بھی صحیح سے نہیں دیکھی. بیٹا آئی کانٹ ہیئر یو. بلیک اینڈ وائٹ تصویریں صحیح سے نہیں دیکھ پائے گی بلیک اینڈ وائٹ. بیٹا میرے پاس کلر بھی ہے, میں آپ کو اپنے کمپیوٹر میں کلر دکھا دوں گا. یاسو بیٹا اینی کوشچنس؟ کوئی کوشچن نہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہاں آ کے پھر سیشن کا اختتام ہوا. آپ کا بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ. جی 9 کا کیا ہے؟ نمبر 9 تو وہ برستا پانی اور یہ سورج کا جو تم نے پڑھا تھا نا اسٹارٹ تھوڑا سا اگر یاد ہے تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرۃ عین رسول اللہ, ان کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کی اگر اعداد میں اگر دیکھا جائے تو نمبر بنتے ہیں 1 3 5. کیمیٹری ایک بہت پرانا آرٹ ہے جس میں کہ تمام نمبرز کو ایک سنگل نمبر میں کمپیکٹ کر کے کیا جاتا ہے. تو 1 + 3 4, 4 + 3 is 5 is 4 + 5 is 9. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ نمبر 9 اللہ کی کائنات میں کہاں کہاں نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہو گیا, بھائی اتفاق سے نظر آ گیا شاید. میں نے آپ کے سامنے 5 کیٹیگریز رکھی تھیں. ایک تو خود ہمارا مذہب, دوسری کیٹیگری ہسٹری, مذہب اسلامک ہسٹری. تیسری کیٹیگری تھی سورج, چاند اور زمین. یہ میں نے 5 کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھی تھی اور میں نے پیش یہ کیا تھا کہ مستقل نمبر 9 ون آفٹر دی ادر کے آخر کیوں نظر آ رہا ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذرا جلدی جو کچھ بھی مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے کہیں پہ, لیکن یہ کہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جیسے کہ قرآن کی بات ہے, قرآن میں 99 نیمز اللہ کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کی صفات کو کوئی نہیں گن سکتا. لیکن 99 ہی کیوں؟ تو 9 اور 9 + 9 + 9 is 18, 1 + 8 is 9. تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں, تسبیح کے دانوں کا اسپریڈ ہے 33 33 33. 33 is 6 6 6, 6 اور 6 12, 12 6 18, 1 اور 8 9. اس طرح سے یہ اسپریڈ تھا. میں نے سورہ جن کی آیت پڑھی تھی. سورہ جن کا نمبر ہے 72, 7 اور 2 9. جس وقت نوک نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا تو مولا اس وقت سورہ کہف کی آیات 7 انیشیل ابتدائی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. ترتیب کے حساب سے سورہ کہف سورہ نمبر ہے 18, 1 اور 8 9. سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے قرآن کا دل. ترتیب کے لحاظ سے سورہ کا نمبر ہے 36, 3 اور 6 9. بالکل اسی طرح سے اب اگر تھوڑا سا آگے چلیں, کربلا کے حوالے سے ایک نمبر بہت ہی زیادہ سب سے زیادہ مشہور ایک نمبر ہے. وہ نمبر کیا ہے؟ 72, 7 اور 2 9. جنگ 9 محرم کو ہو جانی تھی. مولا نے ایک دن کی مہلت, ایک رات کی مہلت دی, جاؤ ایک 24 گھنٹے کے لیے اور زندہ رہ لو یا کچھ گھنٹوں کے لیے اور زندہ رہ لو. جنگ ہوئی 10 کو. اگر اس کو جوڑا جائے 61 ہجری میں ہوا تھا, یعنی 10 محرم پہلا مہینہ, 10 محرم کا پہلا 1, اور اس کو اگر جوڑا جائے تو یہ اعداد بنے 9. مولا جس وقت مدینے سے چلے تھے خود اپنے ہی گھر کے کئی جوانوں کو چھوڑ گئے تھے, جیسے کہ حضرت عبداللہ. اس کے علاوہ اور کئی جوان تھے, بنو ہاشم کے لوگ موجود تھے, لیکن یہ کہ 18 بنو ہاشم وہاں موجود تھے کربلا میں. 1 اور 8 9. 2 ایسے لمحات ہوتے ہیں ایک باپ کی زندگی میں جو کہ اپنے بیٹا
بیٹے سے سب سے زیادہ قربت محسوس کرتا ہے. ایک وہ جس وقت بیٹا بالکل بھرپور جوانی میں ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جب بیٹا اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. علی اکبر کی عمر تھی 18 سال. 1 اور 8 9. علی اصغر کو کہا جاتا ہے کہ عمر تھی 6 مہینے. 6 مہینے کے اگر دن بنائے جائیں تو بنے 180 دن. 1 اور 8 9. یہ محض اتفاقات نہیں ہو سکتے، یہ محض اتفاقات نہیں. سورج کے اوپر اس وقت مجھے میموری اس وقت میری اتنی زیادہ شارٹ نہیں ہے. چاند کے حوالے سے میں نے سورہ قمر کی آیت پڑھی تھی کہ جس وقت رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس چیز کو نہیں آبزرو کر سکتے کہ اس وقت چاند کا ریڈیس کیا تھا، چاند کس سائز کا تھا. لیکن جب چاند آ کے جڑا ہے تو وہ اب پریزنٹ چاند ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آج کے چاند کا ریڈیس جب وہ شک ہونے کے بعد جب چاند جڑا ہے تو آج جو چاند ہے اس کا ایوریج ڈائمیٹر جو ہے وہ ہے 2160 2160. 2 اور 1 3 3 اور 6 9. چاند کا ایوریج ڈسٹینس، آبویسلی چاند جو ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، قریب زمین سے دور ہو جاتا ہے، کبھی قریب ہو جاتا ہے. چاند کا ایوریج ڈسٹینس جو ہے وہ ہے 234 ملین مائلز. 234. 2 اور 3 5 5 اور 4 9. یہ محض اتفاقات نہیں. میں نے سورہ مومنون کی آیت کا سہارا لیا تھا لاسٹ ٹائم. اس وقت آیت میرے ذہن میں ہو سکتا ہے آ جائے میں، لیکن بہرحال سورہ مومنون میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلی بات تھوڑا سا ایک بار صلوات پڑھ دیجیے پلیز. ایک چیز ہے، ایک ورڈ ہے نزول، نازل. قرآن کہیں لوح محفوظ میں موجود تھا، وہاں سے نازل ہوا قلب رسول اللہ پہ. ایک اور ورڈ ہے اترنا. حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کا اور شیطان کا واقعہ جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے اتر جاؤ. حضرت آدم نازل نہیں ہوئے تھے، اتارے گئے تھے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. سورہ مومنون میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اتارا، نازل نہیں کیا ہے، پانی اتارا ہے. یہ پانی ہے کہاں؟ پانی 3 لیول پر ہے. ایک تو آبویسلی ہوا میں ہے، ویپرز، بخارات کے طور پہ. دوسرا سرفیس پہ ہے، سمندر، دریا، چشمے نظر آ رہا ہے. تیسرا پانی سب سرفیس جو کہ کنووں وغیرہ میں ہے. جس وقت ہم کرۂ ارض پہ کمپلیٹ پانی کو دیکھیں گے کہ آخر پانی ہے کتنا، تو اس کے اعداد بنیں گے 333 ملین مائلز، ملین کیوبک مائلز. 3 اور 3 6، 6 اور 3 9. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو مہر میں پانی دے دیا تھا. بالکل اسی طرح سے سورہ مومنین سے میں آگے چل رہا ہوں کہ جس وقت پانی اترا ہے تو زمین پھولی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اسپنج پانی کو ایبزارب کر کے پھول رہا ہوتا ہے. اس وقت زمین کا ڈائمیٹر کیا تھا نہیں معلوم. آج زمین کا ڈائمیٹر، ایوریج ڈائمیٹر ہے 7960. 7 اور 9، 7 جمع 9 7920. 7 جمع 9 16، 16 اور 2 18، 1 اور 8 9. تو اس طرح سے میں نے پیش کیا تھا. مجھے اور اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بہت کافی لمبا تھا. آسمان کا اس کے بھی اعداد 9 ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ میرے بچوں یاد رکھنا، گریوٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دا ماس آف دا باڈی. ارتھ کا جو بھی ماس ہے آج
ग्रेविटी कितनी है ज़मीन के ऊपर, कौन बताएगा मुझे? कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स गो। 9.81। आज की ग्रेविटी जो है वो 9.81 मीटर्स पर स्क्वायर है। 9 और 8 17, 17 और 1 18, 8 और 1 9। ये महज इत्तेफाक, ये जी मोहम्मद ये महज इत्तेफाकात नहीं हो सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मोजज़ात उनको अता किए, ये सब कुछ महज इत्तेफाकात नहीं है, क्योंकि मुस्तकिल नंबर 9 नज़र आ रहा है। किसके वसीले से आज लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब किसके वसीले से? ये ज़मीन के ऊपर सब क्या है? तो यहाँ आके बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत बहुत ज़हमत, आपकी ज़हमतों का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी मैम, जी।